اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں بچہ تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور تربیت میں رہتا تھا۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا تو میرا ہاتھ برتن میں جلدی جلدی گھوم رہا تھا، جیسا کہ بچوں کی عادت ہوتی ہے، اور میں بجائے اپنے سامنے کے کھانا کھانے کے ادھر ادھر سے ہاتھ ڈال رہا تھا۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کے ارشاد فرمایا کہ اے ابی سلمہ، بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ اور سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، اور اپنے سامنے سے، یعنی جو تمہارے نزدیک ہو، جو تمہارے سامنے ہو، وہاں سے کھاؤ۔ چنانچہ اس حدیث سے بنیادی طور پہ کھانے کے 3 آداب ہمیں معلوم ہوتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانا چاہیے، اور سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا چاہیے، اور اپنے سامنے سے کھانا کھانا چاہیے۔ تو یہ بنیادی آداب ہیں جو کھانے کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا، جو ابھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور پرورش میں تھے۔ چنانچہ جمہور علماء کا رجحان اس طرف گیا ہے کہ یہ جو تینوں باتوں کا حکم دیا گیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں، یہ بطور استحباب ہے۔ اور کچھ علماء کا رجحان، بعض علماء کے نزدیک کہ اگر سارے آدمی، بہت زیادہ آدمی ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے، ایک ہی دسترخوان پہ بیٹھے ہوں، کھانا کھا رہے ہوں، تو سب کے لیے بسم اللہ پڑھنا یہ ضروری ہے۔ جبکہ بعض علماء، جن میں امام شافعی بھی شامل ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک ہی دسترخوان پہ بہت زیادہ آدمی بیٹھے ہوئے ہوں، ان تمام میں سے کوئی ایک بھی بسم اللہ پڑھ لے تو تمام کی طرف سے کفایت کر جائے گا۔ اور یہی حکم پانی پینے کا اور دوائی کو استعمال کرتے وقت بسم اللہ کا پڑھنے کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر پانی پیو تو بھی بسم اللہ پڑھ کے پیو، اور یا کوئی دوائی استعمال کرو تو بھی بسم اللہ پڑھ کے استعمال کرو۔ چنانچہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو شیطان اس کھانے کو اپنے لیے حلال سمجھتا ہے۔ حلال سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان اس کھانے پر قادر ہو جاتا ہے، اور اس آدمی کے ساتھ کھانا کھانے میں وہ شریک ہو جاتا ہے، اور وہ کھانا کھاتا رہتا ہے۔ بعض علماء نے اس میں یہ تعویل بھی کی ہے کہ اس کھانے کو انسان نہیں کھاتا بلکہ شیطان کھاتا ہے، اور بعضوں نے یہ تعویل کی ہے کہ یہ جو انسان بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھاتا ہے، یہ اللہ کی مرضی کے علاوہ کی جگہ پہ اس کھانے کو استعمال کر رہا ہے۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور اللہ کا نام لے کر داخل ہوتا ہے، اور اسی طرح جب کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے، یعنی بسم اللہ پڑھ کے وہ کھانا کھاتا ہے، تو شیطان اپنے تابع داروں سے یہ کہتا ہے کہ چلو اس گھر سے نکل چلو، نہ تو تمہارے لیے اس گھر میں ٹھہرنے کی جگہ ہے، نہ ہی تمہارے لیے اس گھر میں کھانے کی جگہ ہے۔ اور اسی طرح فرمایا جب کوئی آدمی اپنے گھر میں بغیر اللہ کا نام لیے داخل ہو جاتا ہے تو شیطان اپنے تابع داروں سے یہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے اس گھر میں ٹھہرنے کی جگہ بھی ہے۔ اور اسی طرح فرمایا جب کوئی آدمی بغیر اللہ کا نام لیے کھانا کھاتا ہے تو شیطان اپنے چیلوں سے اور اپنے تابع داروں سے یہی کہتا ہے کہ تمہارے لیے اس گھر میں کھانے کی بھی جگہ مل گئی۔ چنانچہ اللہ کا نام نہ لینا، اس سے شیطان اپنے تابع داروں سے یہ کہہ رہا ہے کہ جس نے اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہ لیا، یا کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام نہ لیا، تو اپنے تابع داروں سے وہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے اس گھر میں ٹھہرنے کی جگہ بھی مل گئی، اور تمہارے لیے اس گھر میں کھانے کی جگہ بھی مل گئی۔ چنانچہ
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جب بھی کوئی شخص کھانا کھائے تو اسے چاہیے کہ وہ سیدھے ہاتھ سے کھائے، اور اسی طرح فرمایا تم میں سے جب بھی کوئی شخص پیے، کوئی بھی چیز پینے کی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ سیدھے ہاتھ سے پیے، یعنی پانی کا جو برتن ہے وہ سیدھے ہاتھ میں پکڑ کر پانی پیے۔ اور اسی طرح عبداللہ بن عمر کی ایک اور روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جب بھی کھائے تو الٹے ہاتھ سے یعنی بائیں ہاتھ سے نہ کھائے، اور اسی طرح جب بھی کوئی چیز پینے والی تو الٹے ہاتھ سے برتن پکڑ کے نہ پیے، کیونکہ الٹے ہاتھ سے برتن کا پکڑنا یا الٹے ہاتھ سے کھانا کھانا یہ شیطان کا شیوہ ہے، اور شیطان جب بھی کھاتا ہے تو اپنے الٹے ہاتھ سے کھاتا ہے، جب بھی پیتا ہے تو الٹے ہاتھ سے پیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کھانے کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن ابی سلمہ کو بتائے، ہم ان آداب کو سامنے رکھتے ہوئے کھانا کھائیں تاکہ کھانے کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف سے برکت ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔